الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 41۔ مصدقن کے بارے میں ایک بڑا ہی پیارا نقطہ جو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے، سماعت فرمائیں۔ میں نے جیسے پچھلے آڈیو میں بتایا کہ قرآن پاک نے یہودیوں کی باتوں کو، یہودیوں کی کتابوں کو، بنی اسرائیل کے جو واقعات وغیرہ جو بیان کیا کرتے تھے انہیں سچا ثابت بھی کیا، سچ بول رہے ہیں یہ بھی بتا دیا کہ سچے ہیں، اور آگے والوں سے سچا منوایا بھی۔ تو یعنی قرآن وہ ہے کہ جو یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی باتوں کو سچ ثابت کر رہا ہے، یعنی ان کا گواہ ہے۔ جو دعویٰ کر رہے تھے یہودی، اس دعوے کو یہ سچا ثابت کر رہا ہے، تو قرآن تو ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہودی بڑے ہی بیوقوف ہیں کہ جو اپنے ہی گواہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سمجھ لیجیے، آپ کو کوئی کیس کریں، آپ کوئی مقدمہ پیش کریں، اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کے لیے گواہ لاؤ، اب آپ لے کر آئیں گواہ کو کہ بھائی تو میرے لیے گواہی دینا کہ میں نے یہ میرے سامنے ساری چیزیں ہوئی ہیں، میں نے دیکھا ہے، اس کی گواہی دے دے تو آ کے۔ اب وہ مدعی گواہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے گواہی دے، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کی بات کو ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کا ساتھ دو گے۔ یہ نہیں ہوگا نا کہ آپ ارے نہیں یہ غلط ہے، اس کو جھٹلاؤ گے، اپنے ہی گواہ کو جھٹلاؤ گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ نہیں، آپ اپنے گواہ کی تائید کرو گے، اس کی تصدیق آپ بھی کرو گے کہ یہ سچا ہے، یہ میرا ساتھ دے رہا ہے۔ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنے گواہ کو مضبوط کرو گے، اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو گے۔ یہ تو بڑے عجیب ہیں، اگر آپ نے کوئی اپنے ہی جو گواہ آپ کی طرف سے آیا، آپ نے اس کی ہی تردید کر دی، اس کو ہی جھٹلا دیا، اسے ہی ریجیکٹ کر دیا، تو لوگ کہیں گے کیسا بیوقوف ہے، اپنا ہی کیس خراب اپنے ہاتھ سے کر دیا، اپنے ہاتھ سے اپنا کیس خراب کر دیا۔ تو یہاں بھی وہی حال تھا کہ یہودی ایسے بیوقوف کہ اپنے ہی گواہ کو، اپنے ہی لیے گواہی دینے والے کو جھٹلا رہے تھے، ریجیکٹ کر رہے تھے، قرآن کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ایسے بیوقوف۔ اچھا، صرف یہودی ہی بیوقوف نہیں، آج بھی بیوقوف موجود ہیں، آج بھی موجود ہے۔ گواہ یہ بڑا پیارا نقطہ، اس کو سمجھیے گا۔ جو آتے ہیں نا بہکانے کے لیے آج ہمارے پاس، گمراہ کرنے، وسوسے ڈالنے، ان کے لیے بڑا اچھا یہ نقطہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ ان کا یہ وہ وسوسہ جو آپ کو ڈالنا ہے دور ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیں، درود پاک پڑھیے پہلے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو گواہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ گواہ کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اس کے بغیر گواہی نہیں دے سکتا۔ ایک تو اسے خبر ہونا چاہیے، جو معاملہ ہوا، جو میٹر چل رہا ہے، اس کے بارے میں خبر ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، تب جا کر وہ گواہی دے گا نا کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا، میں نے دیکھا، میرے سامنے ہوا، اس کی خبر اسے ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے علم ہونا چاہیے۔ سچا، خبر بھی ہو اور سچا بھی ہو۔ گواہ میرا سچا ہے، میرے گواہ کو اس بارے میں خبر ہے، جو مقدمہ پیش کر رہا ہے وہ اپنے گواہ کے بارے میں ان دونوں چیزوں کا قائل ہونا چاہیے۔
کہ سچ بھی بول رہا ہے اور اسے خبر بھی ہے اس پورے معاملے کی۔ اب ان دونوں چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 143 ہے، وہ یکون رسول علیکم شہیدہ، رسول تم پر گواہ ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گواہ ہیں، حضور رب کے سامنے ہمارے ایمان و اعمال کے بھی گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے موجود ہیں ہمارے بیچ میں جو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، علم غیب حاصل نہیں ہے، اللہ نے عطا نہیں کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، صرف شریعت جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ ایسے لوگ معاذ اللہ ہمارے بیچ موجود ہیں۔ اب یہ بتائیے جب کل مقدمہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں اگر کھڑے ہو گئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہمارے حالات کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، اب حضور گواہی دیں تو ہم تو خود حضور کو جھٹلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے، انہیں تو خبر ہی نہیں، ہم دنیا میں کہتے رہے انہیں خبر ہی نہیں، تو کس بنا پر حضور ہمارے لیے گواہی دیں گے؟ ہم نے تو پہلے ہی جھٹلا دیا نا اپنے، یعنی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کیس خراب کر دیا۔ جو پیارے نبی، جو شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جو ہمیں بچانے کے لیے گواہی دینے کو موجود ہیں، ہم نے ان کی ہی تردید فرما دی ہے۔ ایسا عقیدہ بنا لیا کہ حضور تو جانتے ہی نہیں، خبر ہی نہیں، اب تو بتائیے ہم نے ہی ختم کر دیا، تب ہمارا کیس تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ جو بچانے والے ان کو ہی ہم نے تردید کر دی، بے خبر کہہ دیا، خبر نہیں ہے انہیں، سچ مان رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا دیوبندی وہابی کہ حضور جھوٹے معاذ اللہ رب العالمین، پر یہ ضرور کہے گا کہ وہ خبر نہیں رکھتے، انہیں علم نہیں۔ تو گواہ کی جو دو چیزیں ہیں، سچا ہونا اور خبردار ہونا، باخبر ہونا، خبر رکھنا، ان میں سے ایک کو یہ لوگ نہیں مانتے، تو جب نہیں مانتے تو پھر تمہارے لیے گواہی کیسی؟ اور ہم مانتے ہیں انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کے لیے گواہی ضرور دیں گے انشاءاللہ کہ یا اللہ بھلے کیسے ہی تھے، بھلے تیرے نافرمان تھے پر فرما وفادار تھے، میرا نام لے کر جھومتے تھے، میرے نام پر خوش ہوتے تھے، میرے تذکرے سن کر جھوم اٹھتے تھے، غداروں میں سے نہیں تھے، وفادار تھے، اتنا ضرور کہیں گے، بھلے اور کچھ سارے عیب ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن اللہ وفادار بنائے رکھے، بس ہماری نسلوں کو پروردگار اپنے حبیب کا غلام بنائے رکھے، وفادار بنائے رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں یہ بات عرض کرنی تھی مجھے، بڑا پیارا نقطہ تھا، ایمانی نقطہ تھا، تو عرض کر دیا کہ ہمارے گواہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سچے بھی ہیں اور خبر بھی رکھتے ہیں، اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ ہمارے حال احوال کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اور گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہہ کر اپنا کیس خراب کر دیا، قرآن کو جھوٹا کہہ کر اپنا اس کو جھٹلا کر اپنا کیس خراب کر دیا، اپنے ہی گواہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہاں آج کے دیوبندی وہابیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے علم کہہ کر اپنا کیس خراب کر دیا ہے، بے خبر کہہ کر اپنا کیس خراب کر دیا ہے، اپنے مقدمے کو اپنے ہاتھوں سے کمزور کر دیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں نہیں کرنی ہیں، حضور سچے بھی ہیں، قرآن بھی سچا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے اور باخبر بھی ہے، خبر بھی رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا، اور ایسے عقیدے کے ساتھ زندہ بھی رہنا ہے۔ اب کوئی آئے تو اس وسوسے کو کاٹ دینا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے باخبر ہیں، اللہ نے انہیں وہ علم عطا فرمایا ہے، اور اگر خبر نہیں ہو تو پھر گواہی کیسے دیں گے؟ خبر ہے اسی لیے تو گواہی دیں گے ہمارے احوال کی۔ تو بس پروردگار ان عقائد پر، اس عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اہل سنت کے عقائد پر زندہ رکھے، اور اہل سنت کے عقائد پر ہی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, और लोगों को शेयर करें और खूब खूब नेकियां कमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।